اس وقت جامع مسجد کے شاہی امام بخاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سیدھے سنتے ہیں۔ آرزو ہے کہ ہم ایک ایسے مضبوط، متحد اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کر سکیں جہاں بدعنوانی، فرقہ پرستی، ظلم و احتساب نہ ہو، جہاں اکثریتی فرقے اور اقلیتوں کے درمیان ٹکراؤ اور بد اعتمادی کے بجائے اعتماد کی فضا ہو، اور ہر شہری کو ملک کے اقتدار اور خوشحالی میں شراکت کا عملی احساس ہو سکے، جہاں اخلاقی قدروں کی اہمیت ہو اور اصول و نظریات پر سیاسی سودے بازی نہ ہو، اور جہاں مذہب، زبان، علاقے اور نسل کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ دلی میں عام آدمی پارٹی کو لے کے کیا اسٹینڈ رہے گا آپ کا؟ کیونکہ جس طریقے سے عام آدمی پارٹی جو آپ کے سب سے بڑے اگر مودی کے وروਧ میں کھڑے نظر آتے ہیں، اگر چناؤ لڑنے کی بات کریں یا تمام دوسرے فرنٹ میں بات کریں، اس کو لے کے بہار کا آپ کی کیا اسٹینڈ رہے گا؟ اپنے مقام کا کانگریس کی بات بہار میں اسٹیٹ ہے، اس میں آپ دو پارٹیاں ہیں آپ کے اکارڈنگ، آر جے ڈی ہے، جے ڈی یو کریں گے پہلے عام آدمی پارٹی؟ دیکھیے، یہاں یا تو میں کانگریس کی بات کروں گا، اور کانگریس کے جو الائی ہے آر جے ڈی، ان کے تعلق سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے الائی کا ہم ساتھ دیں گے بہار میں۔ آپ کانگریس کی حمایت کر رہے ہیں، جب بھی اسی دائز سے، اسی پلیٹ فارم سے ہمیشہ آپ کانگریس کو برا کہتے رہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کا استحصال کیا، مسلمانوں کا تحفظ نہیں کیا، تمام جو الزامات کانگریس کے ہو سکتے تھے وہ آپ نے لگائے، آج پھر آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ شکایتیں کانگریس سے آج بھی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک فرقہ پرستوں کے حوالے کر دیا جائے۔ ان کا سوال ان سے کیجیے، ان سے سوال کیجیے، نو کمنٹ۔ کانگریس اور صرف ٹی ایم سی کے لیے کیا؟ وہاں صرف ٹی ایم سی کے لیے جو میں نے 2 سال پہلے اپنی رائے دی تھی، جب رام لیلا میدان میں یہ انچن پر بیٹھے تھے، وہی رائے میری آج بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اس وقت وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی، بس یہیں رکھیں۔ یہ اپیل ہوتی ہے، فتویٰ نہیں۔ دیکھیں، فتویٰ ایک الگ چیز ہے۔ فتویٰ کوئی بھی مفتی کسی ایک مسئلے پر شرعی رائے لینے کے لیے لیتا ہے، وہ فتویٰ نہیں ہوتا، اور کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، فتویٰ بھی اگر کوئی دیتا ہے تو وہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ اس فتوے پر عمل کرے، وہ ایک رائے لیتا ہے، مفتی رائے دے دیتا، وہ جو شرعی اس کی حیثیت ہے وہ دے دیتا ہے، اور یہ ایک اپیل ہے۔ اپیل ہے، اپیل بھی نہیں کی آپ نے تو حمایت، اور یہ تو میں نے صرف حمایت کی ہے۔ میں ایک شہری ہونے کے ناطے اور ایک ووٹر ہونے کے ناطے اپیل اپنی رائے دے رہا ہوں۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ہندوستان کے شہری اور ہندوستان کے ووٹر ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ہندوستان کے دستور میں کہیں یہ پابندی نہیں ہے کہ ہندوستان کا کوئی مذہبی رہنما رائے نہیں دے سکتا۔ اس جامع مسجد وال سٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، وال سٹی کے اندر اتنا انتشار پھیلا ہوا ہے، جو آپ کی جو اتحاد کنونشن ہوئی تھی اس کے بعد اس میں یہ آیا تھا کہ امام صاحب جو ہے مایاوتی کی طرف جو ہے متوجہ ہے، اس کی طرف ایک منٹ میں آپ سے میری بات سن لیجیے۔ اس کے بعد اگلے دن آپ کا بیان آیا ترنمول کانگریس کے لیے، کچھ انتشار اور پھیلا، اس کے بعد اب یہ بیان جو کانگریس۔ دیکھیے، آپ میری بات سنیے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔
نہ ترنمول کانگریس دہلی میں ہے نہ BSP دہلی میں ہے. آپ جب پرانی دہلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں یہاں پر نہیں ہیں. اسی لیے میں نے آج اپیل جاری کی ہے. اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے غلط ہے, عمل کریں یا نہ کریں. امام صاحب ایک سوال آپ سے تھا, 10 سال تک UPA کی سرکار رہی, کیا ہم صرف زندہ رہنے کے اور حفاظت سے زندہ رہنے کی عوض میں لوگوں کو ووٹ کریں یا پھر اپنی ترقی, کیونکہ اگر دیکھیں تو کسی نے 60 سال میں مسلمانوں کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا, جس میں زیادہ تر کانگریس سत्ता میں رہی, تو کیا ہم خود کے سماج کی بات کریں تو صرف زندہ رہنے کے عوض میں ووٹ دیں. دیکھیں افسوس یہی ہے کہ اس 65 سال میں کسی بھی سیاسی پارٹی نے مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے. ہم اس ملک میں تحفظ کے لیے, اس ملک میں تعلیم کے لیے, اس ملک میں روزگار کے لیے لڑائی لڑتے رہے, لیکن بھارت ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جمہوری نظام ہے. اس جمہوری نظام میں جب 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے تو ہمیں اپنے ووٹ کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر میں اپنی بات پوری کر لوں, اگر ہماری اپنی جماعت ہوتی یعنی مسلمانوں کی, اور اس سیاسی جماعت میں ملک کے سیکولر ہندو بھی شامل ہوتے جیسے دوسروں کی ہے, یادو کی اپنی پارٹی ہے, دلتوں کی اپنی پارٹی ہے, اکالیوں کی اپنی پارٹی ہے, اگر اپنی پارٹی ہوتی تو آج ہمیں اس رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور چونکہ تحفظ سیکورٹی اس ملک میں ہر ایک کا مسئلہ ہے, وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, تو ہم تحفظ کے لیے ہی گڑگڑاتے رہے سب کے سامنے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کا, سب حکومتوں کا یہ آئینی فرض ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ملک کے عوام کو تحفظ فراہم کریں. لیکن کسی بھی حکومت نے آج تک تحفظ فراہم نہیں کیا. اسی لیے ہر 5 سال کے بعد ہمیں بھی اور ووٹروں کو بھی اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے. لیکن بہرحال ووٹ دینا پڑتا ہے تو انہی میں سے کسی نہ کسی کو چننا ہے. نریندر مودی وکاس کی بات کرتے ہیں, سب کو ساتھ لینے کی بات, ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں, آپ کو کیا. اور اس وقت 2-3 بڑی باتیں جو بخاری صاحب نے کہی ہیں. انہوں نے کانگریس کو سمرتھن کا اعلان کر دیا ہے, TMC کو پشچم بنگال میں سمرتھن کا اعلان کر دیا ہے, ساتھ ہی ساتھ SP کو سمرتھن نہیں اور BSP پر بھروسہ نہیں, یہ بات کہی بخاری صاحب نے. اب یہ جو اعلان کیا گیا ہے سمرتھن کا کانگریس کو, اپنے آپ میں بہت سوالوں کے گھیرے میں بھی گرنے والا ہے. BJP لگاتار اس معاملے کو لے کر سوال اٹھا رہی تھی, خاص طور سے سونیا گاندھی سے جو بخاری صاحب کی ملاقات ہوئی 30 سال بعد. اس سے پہلے اندرا گاندھی کی ملاقات ہوئی تھی, 30 سال بعد سونیا گاندھی نے ملاقات کی تھی بخاری صاحب سے, جس کو لے کر باقاعدہ BJP نے چناؤ آیوگ تک کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ سیکولر ووٹ بٹنا نہیں چاہیے اور سامپردائک شکتیوں کو ہی روکنے کے لیے یہاں پر آئے تھے وہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ بخاری صاحب نے یہاں پر ایک اور اہم بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک اپیل ہے لیکن یہ ایک فتویٰ نہیں ہے. فی الحال اس بلیٹن میں اتنا ہی. خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے.